امام غزالی نے اس کو لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر، اور بڑی پیاری بات ہے، مجھے بڑی پسند آئی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے دربار کے اندر ایک نیک بندہ آیا کرتا تھا، اور انتہائی شریف آدمی تھا، اور انتہائی اپنے رب کا قرب پانے والا بندہ تھا، دن رات نیکیوں کے اندر گزارا کرتا تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے قریب رہتا تھا اور اس کے دربار کے اندر آتا تھا، صبح صبح آتا تھا اور ایک ہی بات کیا کرتا تھا، اس بات کو آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ جب وہ صبح آتا تھا نا تو دربار کے اندر آتے ہوئے ایک ہی بات اونچی آواز سے کہا کرتا تھا، بادشاہ کو کہتا تھا، بادشاہ نیکی کرنے والے کو اس کا بدلہ دیا کرو، جو غلط کام کرتا ہے اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے، اس کی برائی اس کو کافی ہو جائے گی، اس کو بدلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب روز وہ آتا تو یہ بات کرتا تھا، بادشاہ کو یہ بات بڑی پسند آتی تھی۔ اب بادشاہ اس کو انعام و اکرام دیا کرتا تھا۔ ایک درباری کو، ایک وزیر کو بڑا حسد لائق ہوا، کہنے لگا یار یہ بندہ بادشاہ کا قریبی ہوتا جا رہا ہے، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا بادشاہ کے پاس رہتے ہوئے، مجھے وہ قرب حاصل نہیں ہوا، یہ بندہ بھی 4 دن ہوئے اس کو آئے ہوئے، لیکن اس کو بادشاہ کے دربار کے اندر ممتاز مقام حاصل ہو گیا ہے۔ اب اس کا دل جلنے لگا، وہ حسد کی آگ کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا یار کسی طریقے سے اس شخص کو بادشاہ سے دور کیا جائے اور بادشاہ کی توجہ مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ سوچتا رہا کیا کیا جائے، کہ وہ روز آتا ہے، روز ایک ہی بات کرتا ہے، بادشاہ اپنے محسن کو انعام دیا کرو، اور جو بندہ غلط کام کر رہا ہے، جو برائی کر رہا ہے، اس کی برائی اس کو کافی ہو جائے گی۔ یہ جملہ اس کا بڑا کمال کا تھا۔ اب اس نے سوچا، بڑی سوچ و بچار کرنے کے بعد اس کو ایک مشورہ اس کے ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ یار یہ کام کرتا ہوں۔ ایک بندے سے مشورہ بھی اس نے کیا کہ کس طریقے سے اس بندے کو گرایا جائے۔ اب اس کے ذہن کے اندر یہ آئیڈیا آیا کہ یہ کام کرتا ہوں کہ بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور بادشاہ کو اس کے خلاف باتیں کرتا ہوں۔ اب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو جا کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں دیکھ رہا ہوں یہ بندہ آپ کا بڑا قریبی ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا یار یہ باتیں بڑی کمال کرتا ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ تو کہنے لگا بادشاہ آپ اس کو نیک سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا بتاؤ کیا بات ہے۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ مجھے تو یہ بات کہا کرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آیا کرتی ہے، اور میں بادشاہ کے اس مرض سے بڑا پریشان ہوں۔ بادشاہ سلامت، وہ تو آپ کے بارے میں یہ نظریات رکھتا ہے، وہ تو کہتا ہے بادشاہ تو اتنا بیچارہ پاک صاف ہی نہیں ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ اپنی پاکیزگی کا خیال ہی نہیں کرتا، وہ اپنے منہ کو صاف ہی نہیں کرتا، اس کو گندہ دہنی کا مرض لاحق ہو گیا کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا اس کی کیا دلیل ہے۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، کل جب وہ آئے گا نا آپ کے دربار کے اندر تو آپ دیکھیے گا، آپ اس کو اپنے قریب بلائیے گا، جب وہ آپ کے قریب آئے گا نا تو وہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لے گا، کیونکہ اس کو آپ کی بدبو انتہائی ناپسندیدہ ہے، وہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا چلو کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے پھر کیا ہوا، آپ فرماتے وہ بندہ جو وزیر تھا، جو حسد کرتا تھا، حسد کی آگ کے اندر مبتلا تھا، وہ اس نیک آدمی کے پاس گیا، اس کو جا کر کہنے لگا یار کل صبح جب تم بادشاہ کے دربار کے اندر جاؤ گے نا، اس سے پہلے تمہاری میرے گھر دعوت ہے، میرے گھر آنا، تم نیک آدمی، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ نیک آدمی تھا، سیدھا سادہ تھا۔ یاد رکھیں جو مومن ہوتا ہے نا بڑا نرم مزاج ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اور بزرگان دین نے اس بات کو واضح الفاظ کے اندر لکھا ہے کہ مومن انتہائی نرم مزاج ہوتا ہے، فوراً پگھل جاتا ہے، فوراً کسی کے ورگلاوے کے اندر آ جاتا ہے، لوگ اس کو ورگلا دیتے ہیں، لوگ اس سے جو کروانا چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں اور اس کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ کھا لیتا ہے لیکن دھوکہ دیتا نہیں ہے۔ اب وہ دھوکہ دے رہا ہے لیکن یہ اس کو خیر خواہ سمجھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اگلے دن یہ اس کے گھر پہنچتا ہے دعوت کے اوپر۔ اب اس نے دعوت جب کی نا تو اس نے جو کھانا پکایا اس کے اندر اس نے لہسن کی مقدار بہت زیادہ رکھ دی اور پیاز اور لہسن بہت زیادہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد حسب معمول بادشاہ کے دربار کے اندر پہنچتا ہے۔ اب بادشاہ نے اس کو قریب بلایا، بادشاہ کے دل کے اندر بات تو تھی نا یار اس بندے نے یہ بات کی ہے، دیکھو تو صحیح بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ اس نے اس کو قریب بلایا، کہنے لگا میرے قریب آؤ، وہی بات دہراؤ جو تم پہلے کیا کرتے ہو۔ جب یہ قریب ہوا نا تو اس نے اس خیال سے کہ یار بادشاہ کو میرے منہ سے
تکلیف نہ ہو, میرے منہ سے بدبو اٹھے گی, بادشاہ سلامت پریشان ہو جائیں گے, اس نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بادشاہ سمجھنے لگا, کہنے لگا یار بات تو اس بندے نے ٹھیک کی تھی, یہ بندہ تو واقعی میرے سے نفرت کرتا ہے. اب اس نے کیا کیا, اس نے ایک رکا منگوایا, ایک ہاتھ کے اندر قلم لیا اور اس کے اوپر تحریر لکھی. اس نے ایک گورنر کو خط لکھا, اس کو کہنے لگا یار یہ بندہ جب تمہارے پاس پہنچے تو اس کو ذبح کر دیا جائے اور اس کی کھال کے اندر بھوسا بھر کر میرے پاس بھیجا جائے, تاکہ میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ بادشاہوں سے نفرت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اب اس نے رکا لکھا اور رکا بند کر کے اس بندے کو دیا, یہ رکا لو اور گورنر کے پاس چلے جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس بادشاہ کا انداز یہ تھا کہ وہ جب بھی کسی کے لیے رکا لکھتا تھا نا, وہ تو صرف انعام کا رکا لکھا کرتا تھا, کہ رکا لکھتا تھا کہ اس بندے کو اتنا انعام دے دیا جائے, لیکن سزا کا رکا نہیں لکھا کرتا تھا. پہلی دفعہ اس نے سزا اس کے اوپر تحریر کی تھی. اب اس نے رکا بند کیا, اس بندے کو دے دیا. اللہ اکبر. بات بڑی قابل توجہ ہے. اب جس وقت وہ وہاں سے باہر نکلا نا, تو وہی بندہ جو حسد کے اندر مبتلا تھا, جس نے حسد کے اندر مبتلا ہو کر یہ سارا کام سر انجام دیا تھا, وہ آ گیا. کہنے لگا یار کیا ہوا؟ کہنے لگا بادشاہ نے یہ رکا دیا ہے. اس نے کہا اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا اس کے اوپر انعام ہی لکھا ہوگا, اور کیا لکھا ہونا ہے؟ کہنے لگا یار تو نیک آدمی ہے, تجھے مال سے کیا غرض, تجھے مال سے کیا مطلب ہے, تو درویش آدمی ہے, رکا مجھے دے دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام غزالی فرماتے ہیں اس نیک آدمی نے وہ رکا اس کے ہاتھ کے اندر تھما دیا. کہنے لگا یار کوئی بات نہیں, مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے, مالک نے سکون قلبی عطا کر دیا ہے, مالک نے میرے دل کو اطمینان کی دولت عطا کر دی ہے, مجھے دنیا کے مال کی ضرورت نہیں ہے, یہ لے انعام تو جا کر وصول کر لے. اب اس بندے نے جو حسد کے اندر مبتلا تھا رکا لیا اور گورنر کے پاس پہنچ گیا. اللہ اکبر. بڑا خوش ہے کہ بھائی مجھے یہاں سے انعام ملنے والا ہے, لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ موت کے منہ کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا. اب جب اس نے رکا کھولا, اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ کہنے لگا یار تو جانتا ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا اس کے اوپر انعام لکھا ہوگا, اور کیا لکھا ہونا ہے؟ کہنے لگا اور نادان آدمی, اس کے اوپر کوئی انعام نہیں لکھا ہوا, اس کے اوپر تو یہ بادشاہ نے لکھا کہ یہ جو بندہ جب تیرے پاس پہنچے گا اس کو ذبح کر دیا جائے, اور ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کے اندر بھوسا بھر کر میرے دربار کے اندر بھیجا جائے. اللہ اکبر. اب یہ کانپنے لگا, یہ تڑپنے لگا. کہنے لگا یار تم بادشاہ کے پاس جا کر تحقیق کر لو, یہ رکا میرے بارے میں نہیں لکھا گیا, کسی اور بندے کے بارے میں لکھا گیا ہے. گورنر کہنے لگا یار ہم تو جو بادشاہ نے ہمیں حکم دے دیا ہم تو اس کے محتاج ہیں, اس کے اوپر بادشاہ کی مہر بھی لگی ہوئی ہے, ہمیں اور کسی بات کی ضرورت نہیں ہے, کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اس حاسد کو ذبح کر دیا گیا, اس کے جسم کے اندر بھوسا بھر کر بادشاہ کے دربار کے اندر بھیجا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب صبح ہوئی, وہی نیک آدمی دوبارہ بادشاہ کے دربار کے اندر آ کر کہتا بادشاہ احسان کرنے والے کو اس کے احسان کا بدلہ دیا کرو, جو بندہ برائی کرتا ہے اس کی برائی اس کو کافی ہو جائے گی. بادشاہ کہنے لگا یار تجھے تو میں نے رکا دے کر بھیجا تھا, تو کہاں پر چلا گیا تھا, وہ رکا کہاں گیا؟ اللہ اکبر. اب یہ کہنے لگا بادشاہ سلامت بات یہ ہے, وہ رکا لے کر جس وقت میں باہر گیا نا تو وہ آپ کا فلاں درباری فلاں وزیر وہ میرے پاس آیا, مجھے آ کر کہنے لگا یار تجھے کیا مال و دولت کی ضرورت ہے, تو رکا تو میں نے اس کو دے دیا تھا. اللہ اکبر. اب بادشاہ ایک دفعہ تو پریشان ہو گیا, کہنے لگا یار اس نے تو مجھے تیرے بارے میں یہ بتایا تھا کہ تو یہ بات کرتا ہے, تیرا یہ خیال ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے. بادشاہ کو یہ بندہ کہنے لگا خدا کی قسم بادشاہ سلامت میں نے کبھی اس بات کا تصور نہیں کیا, میں نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے. تو بادشاہ کہنے لگا یار پھر یہ بتا کہ کل جب تو آیا تھا تو جب میں نے تجھے اپنے قریب کیا تو نے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت اصل بات یہ ہے آپ کے دربار کے اندر آنے سے پہلے اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور اس کے اندر لہسن کی مقدار زیادہ کر دی تھی, تو میں اس خوف کی وجہ سے کہیں میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو اذیت نہ ہو, میں نے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا تھا. اللہ اکبر. بادشاہ کہنے لگا یار آج مجھے اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ تو جو بات کرتا ہے وہ 100% صحیح بات ہے کہ بادشاہ احسان کرنے والے کو اس کے احسان کا بدلہ دیا کرو, جو بندہ برائی کرتا ہے اس کی برائی اس کے انجام کے لیے کافی ہو جائے گی. تو اس بندے نے تجھ سے حسد کیا تھا تو آج اس کا حسد اس کو لے ڈوبا ہے. جب وہ بادشاہ کے دربار کے اندر پہنچا تو بادشاہ اعلان کر رہا تھا اور لوگوں کو بتا رہا تھا لوگوں دیکھو حسد کرنے والے کا انجام مالک اس کو پھر ایسا انجام دیتا ہے کہ دنیا دیکھ کر توبہ کرتی ہے. تو اس لیے آئیں اور اس پیغام کو سمجھنا ہوگا, کتنی پیاری بات امام غزالی نے لکھی ہے کہ وہ بندہ حسد کے اندر مبتلا ہو گیا. تو حاسد دراصل اپنے رب کی نعمت کو جھٹلاتا ہے اور اپنے رب کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوتا, وہ دل سے جل رہا ہوتا ہے
کہ یار اس بندے کو دینے والا کون ہے؟ اس کو دینے والا تو پروردگار ہے نا۔ اگر تمہارے پاس ایک گاڑی ہے، سامنے والے کے پاس 5 گاڑیاں ہیں، تو حسد کے اندر مبتلا نہیں ہونا، کیونکہ وہی رب جس نے اس کو 5 گاڑیاں عطا کی ہیں، اسی رب نے تجھے ایک گاڑی عطا کی ہے۔ اس کی تقسیم کے اوپر راضی رہنا ہے کہ جے سوہنا میرے دکھ میں راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، اس انداز سے زندگی کو گزارنا ہے، پھر مالک تمہیں انعام عطا کر دے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔